ایک شخص بہت نیک تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور تہجد گزار تھا، بلا ناغہ نماز تہجد ادا کرتا تھا۔ میاں بیوی بہت نیک تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو خامند نے تذکرہ کیا، میں صبح اٹھتا ہوں، مجھے یقین کامل ہے اپنے رب قدوس کی پاک مقدس اور بلند بارگاہ میں کہ وہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور اس پر مجھے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ بیوی نے کہا کہ جس قدر آپ کو ثواب ملتا ہے مجھے یقین کامل ہے اپنے رب قدوس کی پاک مقدس اور بلند بارگاہ میں کہ اس میں وہ مجھے بھی حصہ عطا فرماتا ہوگا۔ خامند نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو بیوی کہنے لگی، آپ جو صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو اس کے اندر میرا کمال ضرور ہے۔ خامند نے کہا وہ کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں صبح اٹھتا ہوں اور میں آپ کو بھی جگاتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ چلو صبح مجھے اٹھ کے دکھانا۔ جب صبح ہوئی تو کیا ہوا؟ اس شخص کی تہجد کا جو وقت تھا وہ چلا گیا، تہجد رہ گئی اس کی، اس نے نماز پڑھی، ٹائم چلا گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے اللہ کی بندی بتاؤ اس کے اندر ماجرا کیا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ اے میرے سر کے تاج سنیں، اس سے پہلے جب بھی میں نے آپ کے لیے روٹی بنانا چاہی، اس سے پہلے آٹا گوندنا چاہا تو پہلے میں وضو کرتی تھی، اس کے بعد آٹا گوندتی تھی۔ جب روٹیاں بناتی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پہ درود و سلام پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی تھی، یا رب العالمین اس کے اندر تاثیر پیدا فرما دے۔ اور رات کو جو میں نے آٹا گوندا، جب آٹا گوندا تو میں نے وضو نہیں کیا، روٹی بنائی، درود شریف نہیں پڑھا اور اس کے بعد دعا نہیں کی۔ یہ جو آپ صبح اٹھتے تھے تہجد کے وقت، یہ وہ روٹی کا اثر تھا، یہ وہ وضو کی برکات تھی، یہ درود و سلام کی برکات تھی، یہ رب کی بارگاہ میں جو اٹھے ہوئے ہاتھ تھے یہ ان کا اثر تھا۔ رات کو میں نے وضو نہیں کیا، درود شریف نہیں پڑھا، میں نے دعا نہیں کی۔ ناظرین دیکھیں یہ کتنی برکات ہیں وضو کی، یہ کتنی رحمتیں ہیں، یہ کتنی برکتیں ہیں۔ بیوی اگر وضو کر کے آٹا گوندے، روٹی بنائے، درود شریف پڑھے اور پھر دعا کرے، اس کے ہاتھوں سے پکی ہوئی روٹی کا یہ اثر ہے تو ماں کے ہاتھوں کے کتنا اثر ہوگا، کتنی رحمتیں ہوگی، کتنی برکتیں ہوں گی۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، اور ماں ہو پھر باوضو ہو، وضو کر کے آٹا گوندے، پھر جب روٹی بنائے سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو وہ روٹی کھلا دے تو خدا کی قسم کتنا اثر ہوگا، کتنی برکات ہوں گی، کتنی رحمتیں ہوں گی۔ اور میں اس موقع پہ دعا کرتا ہوں جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ اور جن کے پاس ماں ہے، باپ ہے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ماں باپ والدین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، تو ان کی قدر کریں۔ تو جن کی حیات ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا سایہ بچوں کے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ تو ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا، اگر وہ وضو کر کے آٹا گوندے، روٹیاں بنائے اور دعا کر کے بچوں کو کھلائے تو کتنا اثر ہوگا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے جب فرماتے ہیں میری آج تک نماز قضا نہیں ہوئی، تو ماں نے کہا بیٹا میں نے بھی آج تک بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا۔ تو یہ اثر ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں تبدیلی یہی ہے۔ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، گھر میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، سب کو یہی کہنا چاہیے۔ ویسے تو عام روٹین میں یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ باوضو رہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری برکات ہیں وضو میں رہنے کی، خصوصی طور پہ جب آٹا گوندے تو باوضو رہے، روٹیاں بناتے ہوئے سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو معاشرے کے اندر نکھار پیدا ہوگا، گھروں میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، گھروں میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، کتنی رحمتیں ہوں گی۔ تو سب یہ حقیقی معنوں میں یہی تبدیلی ہے۔ رب قدوس کی پاک مقدس اور بلند بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیاروں کے نقوش قدم پہ چلنے کی توفیق